الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام قرآن کریم کی نسبت پر اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے پیارے بچوں کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت استاد محترم قاری نفیس الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا کہ تمہیں بھی کچھ بولنا ہے۔ ہمیں تو یہ حکم سن کر وہ وقت یاد آنے لگا جب ہم بھی اسی درسگاہ کے شاگرد تھے اور یہیں سے ہم نے حفظ کیا ہے اور اسی طرح پروگرام میں شریک ہوتے تھے، اور وہی وہ جو بچوں میں ہوتا ہے وہی اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ لیکن ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت قاری صاحب حکم دے رہے ہیں آج کہ آج تمہیں اس پروگرام میں بولنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت قاری صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائر قائم اور دائم فرمائے اور قیامت تک اس درسگاہ کو آباد اور شاداب فرمائے۔ قرآن کریم کی دولت ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کا کوئی بدل اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک اپنے معجزہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے پیغامات اور اس کے احکامات سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے، کیونکہ یہی قرآن کریم اگر اس پر عمل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، تلاوت کی جائے، تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کریم کو صرف موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں یا صرف
اپنی الماریوں میں سجا کر رکھ لیں یا صرف جہیز میں دینے کی ایک مبارک اور بابرکت کتاب سمجھ لیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام نہ ہو، اس کے مضامین اور اس کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو، تو یہی قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے اور ہمیں ذلت کے خانوں میں ڈال سکتا ہے۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ بچے اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ، جنہوں نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان اور بابرکت کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ ان بچوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اور ان کے والدین کی ذمہ داری اور ڈبل ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے حافظ بچوں پر خاص نگاہ رکھیں جس طرح انہوں نے اس پڑھائی کے زمانے میں ان کی نگرانی رکھی ہے۔ اب حافظ ہونے کے بعد ان بچوں کے والدین کی نگرانی مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے نے حفظ کر لیا تو ہم مطمئن ہو گئے، بلکہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد رکھنا، یاد کرنا یہ آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے۔ حفظ کرنا آسان ہے، حفظ کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ اگر ہم حفظ کر لیں اور اس کو دہرانے کا اہتمام نہ ہو، پڑھنے کا اہتمام نہ ہو، تو آہستہ آہستہ کچا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے حفظ کرنا آسان ہے، لیکن حفظ کو یاد رکھنا یہ مشکل ہے۔ ہمارے کتنے حافظ بچے ضائع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے حفظ کر لیا لیکن گھر کا ماحول ان کو دینی نہیں ملا، گھر کا ماحول ان کو قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ملا، قرآن کریم سننے والا نہیں ملا، تو وہ بچے آہستہ آہستہ قرآن کریم سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ حفظ بھلا بیٹھے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاص نگرانی رکھیں اور ان کو ایسا ماحول دیں جس سے وہ قرآن کریم کو یاد بھی کرتے رہیں، دہراتے بھی رہیں، اور سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان کو عالمیت کی تعلیم میں لگا دیں، تو انشاءاللہ وہ دینی ماحول میں پروان چڑھتے چلے جائیں گے اور قرآن کریم کو سمجھنے والے بھی بنیں گے، قرآن کریم کے مضمون کو سمجھنے والے بھی بنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بھی۔ اسی طرح ہم سب کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان کی تیاری ہم سب کو پہلے سے کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے کہ اے پروردگار عالم، ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ گئے۔
گھریوں تک پہنچا دے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کے ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کی قیمتی لمحات کو کس طرح وصول کرنا ہے، اس کی ترتیب بنائیں، اس کا نظام بنائیں، تاکہ عین وقت پہ کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں عید کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں گے، مال بھرنا شروع کر دیں گے، بڑے بڑے آرڈر دینا شروع کر دیں گے تاکہ عید کے وقت کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ رمضان المبارک جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جس میں اللہ کی طرف سے آفر ہی آفر ہوتے ہیں، لوٹنے والوں کی کمی ہے، اللہ نے نفل کو فرض کے برابر کر دیا اور فرض کو کئی گنا بڑھا دیا، تو کیا ہمیں اللہ کے آفر سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی سہولتیں کر دی ہیں، رحمتوں کے خزانے کھول دیے ہیں، دہانے کھول دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ترتیب ہی نہیں ہے کہ رمضان کو کس طرح وصول کیا جائے، اس کے قیمتی لمحات کو کس طرح وصول کیا جائے۔ پہلے سے کوئی جوش نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے کتنے